حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دکانداروں کا ٹیسٹ لیا۔ اب یہ ٹیسٹ درس نظامی والوں کا نہیں تھا، دکانداروں کا تھا۔ پوچھا بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے، ربا کی صورتیں کیا ہے؟ تو جن دکانداروں کو جواب نہیں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام کیے، ان کی دکانیں سیل کر دیں، ان کو وہیں لٹا کے کوڑے مارے۔ کہا تم اسلامی سلطنت میں عام منصب پہ نہیں بیٹھے، تم وہ چشمہ ہو جس سے سارا محلہ سیراب ہوتا ہے، کیونکہ سارا محلہ تمہاری دکان سے آ کے چیزیں خریدتا ہے، تم بیچتے ہو۔ اگر تم جانتے ہی نہیں کہ حرام بے کیا ہے اور حلال کیا ہے تو پورا محلہ حرام کھاتا ہے تمہاری وجہ سے۔ اور جس معاشرے میں محلے میں حرام پھیل رہا ہو تو نوستی آ جاتی ہے، اور پھیلا تمہاری وجہ سے ہے۔ تو امت میں دکاندار کے لیے بھی سند ضروری ہے کہ وہ پہلے اسلامی شریعت پڑھے، اسلامی جو تجارت کے اصول ہے وہ پڑھے، پھر دکان کھولے۔ آپ نے دکانیں سیل کر دی، چلو مدرسہ میں پہلے نظام تجارت پڑھو گے تو پھر میں دکان کھولنے دوں گا۔ اب ایک ہے فقیہ بننا، اسپیشلسٹ دین کا، وہ تو ہے فرض کفایہ، مگر شعبہ جو زندگی کا منتخب کیا ہے اس کا علم فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ تو یہ آج ہے سب سے بڑی فکر آخرت کہ جس کی وجہ سے کل سجدہ ہی قبول نہ ہو حرام کی وجہ سے، تو پہلے ہمیں وہ حرام تو ہم ختم کریں، اور یہ نہیں کہ نماز کو لیٹ کر دے کہ کر لیں گے تو پھر یہ اپنی جگہ قائم رہے اور اس میں پابندی ہو، مگر وہ جو پس پش ڈال دیا ہے نظام سارا، اس کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ آج ایک طبقہ تو ویسے دین بیزار ہے، نام کا مسلمان ہے، وہ مسجد کی طرف آتا نہیں، ایک طبقہ مسجد کی طرف آتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ دکان میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، آخر میرا خرچہ ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، میں اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں عمرہ کراؤں گا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں حج کراؤں گا، مجھے غسل مل جائے گا۔ تو یاد رکھیں حج کا ثواب بڑا ہے، عمرے کا ثواب بڑا ہے، مگر ثواب ملتا تب ہے جب حج قبول ہو، اور عمرے کا ثواب ملتا تب ہے جب قبول ہو، اور حج عمرے قبول تب ہوتے ہیں جب دکان شریعت کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو۔ تو ہم پھر کس حج کی امید رکھیں؟ دکانیں اپنے مرضی پہ چلا کے، دکانیں یورپ کے نظام پہ چلا کے، دکانیں سودی کاروبار کی چلا کے، دکانیں جو بھی جس کی مرضی ہو ویسے چلا کے۔ ارے دکانداری کافر بھی کرتا ہے، دکانداری مسلمان بھی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تاجر الصدوق مع سفرۃ الکرام البررہ، جو مسلمان تاجر ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بڑے شان والے فرشتوں کی سیٹ پہ بٹھائے گا۔ کیوں؟ یہ دکان سے جنت لے گیا ہے، دکانداری بھی کرتا رہا ہے، جنت کی تیاری بھی کرتا رہا۔ یہی کام دکانداری کافر نے بھی کی، یہی مومن نے کی، وہ جہنم میں گیا، یہ جنت میں کیا۔ کیوں؟ اس کی دکان پہ گاہک آیا تو دکاندار نے کہا میں بھی راضی ہوں، گاہک نے کہا میں بھی راضی ہوں، سودا ہو گیا۔ لیکن مومن کی دکان پہ گاہک آ گیا، دونوں راضی ہو گئے۔ کہا سودا تب ہوگا جب مدینے والے تاجدار بھی راضی ہو گئے۔ ان کی شریعت سے پوچھتے سرکار نے جائز کہا ہے تو پھر ہوگا سودا۔ یہ فرق ہے۔ تو آج ہم اس کو بھول گئے کہ سجدہ بھی سرکار نے بتایا ہے، سودے کا طریقہ بھی سرکار نے بتایا۔ اللہ اللہ اللہ